کہ آپ کے خیال میں مولانا ایسا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کیا خبر ہے کہ مولانا نے سب کو راضی رکھا ہوا ہے، ہر بندہ وہاں سے خوشی خوشی جا رہا ہے، خوشی خوشی آ رہا ہے؟ دیکھیں، مولانا کے لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ، پی ڈی ایم کی سربراہی دے کے اور ایوان صدر کی باتیں کرنے کے بعد الیکشن کے بعد ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور اس میں بالکل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک ہی نقطے پہ تھے کہ آپ کون ہم نہیں جانتے، اور مولانا خاموش ہو گئے۔ مولانا نے بتایا کہ میں کون ہوں؟ نہیں، وہ خاموش ہو گئے، اور ظاہر ہے سیاستدان موقع کی تلاش میں ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ڈور اوپن کیے پی ٹی آئی کے لیے کہ بھئی جس نے کون سا الزام ہے اور تضحیک کا راستہ ہے جو عمران خان سے لے کے پی ٹی آئی کے ہر بندے نے نہیں اختیار کیا، تو اس وقت تک یہ سارے خوشی خوشی چکے ہم حکومتوں میں آ گئے، ہمیں بلوچستان حکومت مل گئی، فیڈرل گورنمنٹ میں ہم اتحادی ہو گئے، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، سندھ حکومت مل گئی، اور نون بھی کہ بھئی ہمیں پنجاب مل گیا، ہم مرکز میں آ گئے، بس ٹھیک ہے، پھر فوجی اگر جدا ہو چکے ہیں مولانا سے تو ہم بھی جدا ہو چکے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی چھپنے والی کہانی نہیں ہے۔ اب جب یہ منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا تو پھر دوڑیں لگ گئی نا سب کی کہ پھر کب کیا کام ہونا ہے، تو مولانا کو سیاست آتی ہے، انہوں نے سب کے گھٹنے ٹکوا دیے ہیں، تو مولانا کا 70% چانس ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ووٹ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے بارے میں کچھ چیزیں چل پڑی ہیں مارکیٹ میں، تو سینیٹر پی ٹی آئی کے قابو کرنے کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے کہ اگر مولانا کے 5 سینیٹر نہیں آتے تو ان کو دکھا دیا جائے گا کہ کام تو ہم نے کرنا ہے، اور وہ ان کے خلاف بھی کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ بندے ان کے پاس پورے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آئینی عدالت بنانی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ بیچ میں سے 5 رکنی بینچ بنا دیا جائے گا تو پھر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔